مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نجات بھی دو چیزوں میں ہے اور ہلاکت بھی دو چیزوں میں ہے، کہ تقوی اور خلوص نیت، ان میں تمہارے لیے نجات ہے، اور مایوسی اور خود پسندی ان دونوں میں تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ گزشتہ امت میں ایک آدمی نے 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، ہفتہ در ہفتہ افطار کرتا، یعنی کہ پورے ہفتے کے روزے رکھتا۔ ایک مرتبہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سے کوئی حاجت طلب کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس حاجت سے محروم رکھا۔ اب اللہ تو آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس حاجت سے محروم رکھا۔ وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اگر تو نے کوئی ایک بھی بھلائی کا کام کیا ہونا، کوئی بھلائی کی ہوتی تو تیری حاجت ضرور پوری کر دی جاتی۔ اسی وقت ایک فرشتہ نازل ہوا، اس نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا اے ابن آدم، جس لمحہ تو نے اپنے نفس کو حقیر خیال کیا وہ لمحہ تیری سابقہ ساری عبادت سے افضل ہے، وہ لمحہ ساری عبادت سے افضل ہے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں 70 سال کی عبادت کر میں نے کی، میں نے ایک ہفتہ روزے رکھے، مجھے یہ چیز نہیں دے گی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا کہ اگر ایک بھی بھلائی کا کام کیا ہوتا، یعنی کہ خود پسندی کا وہ شکار نہیں ہوا، تو نے اگر ایک بھی بھلائی کا کام کیا ہوتا تو تیری حاجت ضرور پوری کر دی جائے۔ تو اس نے نفس کو حقیر جان لیا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اسی وقت ایک فرشتہ آیا، کہنے لگا اے ابن آدم، جس لمحہ تو نے اپنے نفس کو حقیر خیال کر لیا وہ لمحہ تیری 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت شبی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا اور اس پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، ایک آدمی پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ ایک اور شخص نے دیکھ کر کہا کہ اس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، کوئی مقرب بندہ ہوگا۔ وہ بھی اسی سائے میں چلنا شروع ہو گیا، اور اب جس کے سر پہ پہلے سایہ تھا اس کے دل میں خود پسندی آ گئی، وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا۔ اب کہنے لگا کہ یہ آدمی میرے سائے میں چلے گا، میرے بادل کے سائے میں چلے گا۔ جب دونوں جدا ہوئے تو بادل خود پسند شخص ہے نا، جو جس کے سر پہ پہلے تھا اسے ہٹ گیا اور دوسرے کے سر پہ ہو گیا۔ یعنی کہ خود پسندی ہماری نیکیوں کو غرق کر دیتی ہے، اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتا ہے کہ تیری توبہ کی اصلاح تیرے گناہ کو پہچان لینے میں ہے، اور تیرے عمل کی اصلاح خود پسندی سے کنارہ کش ہو جانے میں ہے، اور تیرے شکر کی اصلاح اپنی کوتاہیوں کی شناخت میں ہے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں رات گزاروں اور صبح نادم اور شرمندہ حالت میں اٹھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، اس نسبت کے میں کھڑا ہو کر رات گزاروں اور صبح خود پسندی کا شکار ہو جاؤں، یعنی مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں پوری رات سو جاؤں اور صبح میں شرمندہ ہوں، یہ مجھے محبوب ہے اس کی نسبت کہ میں پوری رات عبادت کروں، کھڑا ہوں، عبادت کر کے گزاروں اور صبح خود پسندی کا شکار ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کب معلوم ہوگا کہ میں نیکی کر رہا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تجھے علم ہو جائے نا کہ تو برا ہے
تو پھر اس شخص نے عرض کی کب معلوم ہوگا کہ میں برا شخص ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تجھے معلوم ہو جائے گا نا کہ تو نیکی کر رہا ہے، جب تجھے پتہ چل جائے تو نیکی کر رہا ہے تب تو برا ہے، جب تو نیکی کر رہا ہے تو تجھے یہ پتہ چل جائے کہ تو برا ہے۔ اب بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اب دنیا سے اس نے منہ موڑا، جنگل میں جا کے باتیں کرنے لگا۔ اسی نوجوان کی قوم کے نا دو عمر سیدھے شخص سے واپس گھر لانے کے لیے اس کے پیچھے گئے اور جا کر کہنے لگے نوجوان تو نے بڑا کٹھن راستہ منتخب کر لیا، تو اس بات صبر نہ کر پائے گا۔ نوجوان کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کا کھڑا ہونا میرے کام سے زیادہ سخت ہے۔ دونوں شخص کہنے لگے کہ تیرے احباب اور رشتہ دار ہیں، تیرا ان میں رہ کر عبادت کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ نوجوان کہنے لگا جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے میرے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی راضی کر دیا۔ دونوں بزرگ شخص کہنے لگے کہ تو ابھی نوجوان ہے، تو جانتا نہیں ہم زندگی کے امور کا تجربہ کر چکے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تو خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے۔ نوجوان نے پتہ کیا کہا؟ نوجوان نے کہا جو شخص خود کو پہچان لے اسے خود پسندی کوئی نقصان نہیں دیتی۔ اب اس نے کہا جو شخص خود کو پہچان لے نا اس کو خود پسندی کچھ نہیں کہتی۔ اب دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک نے دوسرے کی طرف دیکھ کے نا اچھے بالکل تسلی کر لی، پھر کہنے لگا کہ اٹھو چلیں، اس نوجوان نے جنت کی خوشبو کو پا لیا ہے، ہماری بات پر اب توجہ ہی نہیں کرے گا۔ اس نے جنت کی خوشبو کو پا لیا ہے، اب ہماری بات پر توجہ کرے گا۔ یعنی کہ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتے میں ہوں کیا، میں ہے کیا، اس کو خود پسندی کچھ نہیں کہتی۔ اب اگر ہم یہ تین چیزیں سوچیں، حضرت تقیہ سمرقندی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود پسندی کو ریزہ ریزہ کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چار چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ یعنی کہ جو چاہتا ہوں میں خود پسندی سے بچ جاؤں، اس کے لیے اب ضروری کیا ہے کہ وہ چار چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ ان میں نمبر ایک کہ یہ کام یعنی کہ یہ ہر کام کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر کام کی توفیق مانے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، تو پھر خود پسندی کا شکار نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر نگاہ مرکوز رکھے، اسی سے شکر میں مشغولیت، عمل میں استقلال اور خود پسندی کی شکستگی نصیب ہوتی ہے۔ اب اس سے نمبر تین، اس سے یہ بھی خوف ہو کہ نہ جانے میری عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا نا کہ ہماری عبادت قبول ہے، ہم خود پسندی کا شکار ہوں گے۔ اسے بس اتنا پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں، یا پھر عدم قبولیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب ایسا خوف ہوگا نا تو خود پسندی سے چھٹکانا نصیب ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے چاہتا ہے پہلے کیے ہوئے گناہوں پہ نظر ڈالے، یعنی کہ صرف نیکیوں پہ نظر ڈالے، جو اس نے گناہ کیے نا انہیں بھی وہ منحوس ہاتھ